Hello and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. व्यूअर्स, एक स्टेटमेंट इशू की गई है इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी की तरफ से उनके अपने स्टाफ के लिए, जिसको एडवाइजरी भी कहते हैं, जिसमें कहा यह गया है कि यूएस गवर्नमेंट स्टाफ इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम विजिटिंग द प्राइवेट होटल इन द फेडरल कैपिटल ड्यू टू पॉसिबल अटैक. The US government is aware of the information that unidentified individuals are possibly plotting to attack Americans at the private hotel in Islamabad sometime during the holidays. इस एडवाइजरी को फॉलो करते हुए कि हमारा स्टाफ सेफ़ नहीं है कि वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद टेरिटरी में ट्रैवल करे, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सके, और इस एडवाइजरी को फॉलो करते हुए कई और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अपने स्टाफ को सेम एडवाइजरी जारी कर दी है. ये जो एक नई वेव ऑफ टेररिज्म आई है, इसको देखते हुए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ये है कि हम ऑलरेडी एक इकोनॉमिक मेल्ट डाउन से गुजर रहे हैं, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ऐसे में अगर फॉरेन मिशंस यहाँ पर अपने आप को सेफ़ नहीं फील करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही एक कोलैप्स होगा फॉर द इकोनॉमी, फॉर द डिप्लोमेसी एंड यू नेम इट. अगर अपने गवर्नमेंट की बात करें तो कहा यह जा रहा है, अ मेजर रिव्यू इज़ करंटली अंडर वे to devise a new strategy to deal with the resurgence of TTP militants. Official sources believe that a military operation to stem the fresh tide of terrorism is on the cards, और इस सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है अगले 1-2 हफ्तों में. और इसके साथ साथ मुस्तकिल हम ऑपरेशंस का तो सुन ही रहे हैं, जो बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं. पिछले दिनों बन्नू का भी हमने वाक़या देखा, एंड इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि क्या वाक़या हुआ है. तो it's an alarming and emergency situation जिसे कहना चाहिए. साथ साथ डेवलपिंग भी है, क्योंकि यूएस इसको बहुत सीरियसली देख रहा है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के तौर पे हमारे सामने आ रहा है. नेट प्राइस ने, स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव पार्टनर्ड विद आवर पाकिस्तानी फ्रेंड्स to help them take on the challenge. We stand ready to assist whether this unfolding situation or more broadly. इसके अलावा यूएस कांग्रेस ने फ्राइडे को एक बिल पास किया है $200 मिलियन का, जो उन्होंने जेंडर इक्वालिटी और कॉम्बैटिंग टेररिज्म इसकी मद में पाकिस्तान को दिया है. And these funds will also be available for border security program in Pakistan. बिलावल भुट्टो ने 14 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक एक हफ्ते से ज़्यादा का दौरा किया यूएस का. ये ऑप्टिक्स में अच्छा नहीं है. वो क्यों अच्छा नहीं है? बिकॉज़ जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं, इसमें एक असूल फॉलो किया जाता है कि आप सारे कंट्रीज़ को ये फील कराते हैं कि आपके सारे कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल टर्म्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. अगर तो बिलावल चाइना भी गए होते, रशिया भी गए होते, फिर यूएस भी गए होते, ख़ुद अफ़गानिस्तान भी गए होते, वहाँ उन्होंने हिना रब्बानी घर को भेज दिया. और ना सिर्फ ये कि बाकी जगहों पे वो नहीं गए, बल्कि यूएस में उन्होंने जो मुस्तकिल इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसमें बड़ी कॉन्डिसेंडिंग स्टेटमेंट्स दी हैं, जो इन अदर वर्ड्स यूएस फ्रेंडली स्टेटमेंट्स हैं, जिनको यूएस सुनना पसंद करता है. उससे जो हमारा डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको कोई इतना अच्छा मैसेज नहीं गया. उससे मैसेज ये जा रहा है कि हम एक दफ़ा फिर पता नहीं क्या जहन में रखते हुए जाके बिल्कुल फ्रंट लाइन स्टेट बन के यूएस के साथ खड़े हैं. मैं यहाँ भी ये वाज़े करती चलूँ कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए. मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप हमेशा यूएस के साथ इंगेज करते हुए अपने बाकी कंट्रीज़ के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको एट रिस्क डालते हैं. नेबर हमारा अफ़गानिस्तान है, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो रही है. हमें उनके साथ ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है. वो इंगेजमेंट मिलिटरली हो या डिप्लोमेटिकली हो, दैट्स अ डिफरेंट एंड डिबेटेबल थिंग. लेकिन अगर हम एक बार फिर जाके उस मुल्क के साथ खड़े हो रहे हैं जिसको अफ़गानिस्तान ने अपनी तरफ से शिकस्त दे के अपनी सरज़मीन से निकाला है, तो ये हम अपने लिए, अपने रीजन के लिए, अपने ही पड़ोस में एक बहुत बड़ी मसले को जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसको दावत दे रहे हैं. इसके अलावा बिलावल भुट्टो के वहाँ होते हुए जो फाइनेंशियल सपोर्ट से मुतल्लिक बातचीत की गई है, उसमें फेंसिंग के लिए भी ये बात की गई है कि बिलावल भुट्टो के ये वर्ड्स हैं कि फेंसिंग के लिए और बॉर्डर कंट्रोल के लिए भी यूएस हमारी हेल्प करेगा और टारगेटिंग टीटीपी में हमारा बेसिक एलाय होगा.
یہ وہی غلطی ہے جس پہ ہم پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے سارے پولیٹیشنز کو یہ کہتے سن رہے ہیں کہ ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں بننا چاہیے تھا وار آن ٹیرر میں، ہمیں امریکہ کی جنگ میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو ہو از ایڈوائزنگ بلاول بھٹو کہ ہم وہی غلطی دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سچویشن اس سے ورسٹ ہے بیکاز اس ٹائم پہ پوری دنیا اکٹھی تھی 9/11 کی وجہ سے اگینسٹ افغانستان. اس وقت دنیا ڈس انگیج ہو چکی ہے، افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑ چکی ہے. طالبان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ماڈریٹ ہونے کو بالکل تیار نہیں ہے. وہاں پہ جو لڑکیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے صرف اسکول جانے کے مسئلے سے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی میں بہت اسٹرکٹ ہیں اینڈ دے آر ناٹ ریڈی ٹو چینج. اس لحاظ سے ہمیں بلاول بھٹو جو کہ وزیر خارجہ ہیں اس لیول پہ کیا اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹس دینی چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں دینی چاہیے. اسی طرح کیا ہم واپس اس دور میں جا رہے ہیں جب کیری لوگر بل تھا، ڈیموکریسی کے نام پہ ہمیں بہت ساری فنڈنگ ہوتی تھی، کوalition سپورٹ فنڈ تھا، پورا ملک ہمارا خاص طور پہ اسلام آباد، کراچی، لاہور اٹ واز کرالنگ ود CIA ایجنٹس، اور ہمارے ملک میں ایک اس طرح کی سچویشن تھی جس طرح ایک پورا محاذ کھلا ہوا ہے افغانستان کے خلاف، جس کا ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑا. یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے اندر افغانی موجود ہیں جو پاکستان میں پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہیں. یا تو پچھلے دنوں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم پوری دنیا کی طرح جس طرح ریفیوجیز کو جو لوگ اللیگلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس بھیجیں گے، یا تو آپ کوئی اس طریقے کا بہت بولڈ سٹیپ لیں، ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں، ان لوگوں کو جیسے بھی بھیجنا ہے جہاں بھی بھیجنا ہے اس میں امریکہ کی ہیلپ لیں کہ وائی اونلی پاکستان از سپورٹنگ دا ریفیوجیز فرام افغانستان. باقی کنٹریز تو بہت آرام سے جو ملک ان کو سوٹ نہیں کرتا اور اگر وہاں جنگی صورتحال ہو اپنے بارڈرز بند کر دیتے ہیں بیکاز وہ اپنی انٹرنل سیکیورٹی اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کو پرائیورٹی دیتے ہیں. ہم اگر یہ غلطی دہرا چکے ہیں تو ہمیں ایک جنگ میں دوبارہ انٹر ہونے سے پہلے ایک کورس کریکشن کی لازمی ضرورت ہے. ہم نے ابھی تک اس کی بھی صرف بات ہی سنی ہے، ایسا ہم کر نہیں پائے ہیں، اور وہ بھی صرف سندھ لیول تک. اس کے علاوہ یاد رکھیں کانفلکٹ بہت پرانا ہے، آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہے. نہ TTP اور طالبان ہماری افواج کو مانتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری افواج نے جو کفار کی فوجیں ہیں یعنی امریکہ کی جو آرمی ہے یا امریکہ ہے ان کا ساتھ دیا ہے. اور اس کے علاوہ وہ شریعت کو مانتے ہیں، وہ جمہوریت کو نہیں مانتے. تو ان ادر ورڈز ہمارے ملک میں جو نظام نافذ ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو بہت سمپل الفاظ میں وہ تو پاکستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کتنا کیئرفلی آپ کو کرافٹ کرنی ہوگی اپنی پالیسی، کتنا کیئرفلی اپنے ورڈز کو یوز کرنا ہوگا. بلاول کے لیے شاید بہت ایکسائٹنگ ہوگا کہ ایز اے فارن منسٹر وہ پہلی دفعہ گئے ہیں اور دنیا میں اپنی شو کیسنگ کر رہے ہیں، اپنا ریزیومے پیش کر رہے ہیں دنیا کو کہ وہ کتنے لبرل اینڈ پرو امریکن ہیں، لیکن اس کی پرائس پاکستان کو پے کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ خود ہمیں اپنے آپ سے بھی کویسچنز پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جب ساری فینسنگ ہو چکی ہے اور بارڈر کنٹرول بھی ہمارا اتنا اچھا ہے تو پھر ہم ان حملوں کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں بارڈر فینسنگ ہم نے کر لی، اگر بارڈر کنٹرول پہ جو میکسیکو اور امریکہ کو کوئی بہت آئیڈیل سسٹم ہے اگر اس کو اڈیپٹ کرنا چاہیں اور اس میں امریکہ ہمیں اسسٹ کرنا چاہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری افواج کچھ ایسا نیا سیکھیں گی اس سے، کیونکہ ہم آلریڈی اس سچویشن سے بہت سالوں سے لڑ رہے ہیں. تو بارڈر کنٹرول کیوں فیل ہو رہا ہے؟ فینسنگ کے باوجود یہ انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری طرف سے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ہم آن بورڈ کیوں نہیں لے رہے؟ اگر US کا دورہ ہوا ہے تو ان کنٹریز کا دورہ کیوں نہیں ہوا؟ آن بورڈ لے کے اگر آپ ایک آپریشن کرتے ہیں یا سب کو آپ ایک ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ریجنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں اور ریجن میں پاکستان آٹومیٹکلی آ جاتا ہے تو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بٹ وی فیل دیٹ ونس اگین وی آر موونگ ویری کلوز ٹو امریکن کیمپ، اور رشیا اور چائنا ایک دفعہ پھر ہم سے دور جا رہے ہیں، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس جن کو ہم ویسے تو کنیکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ کہتے ہیں، گوادر کا سارا جو کانسیپٹ ہے اٹ ریوالوز اراؤنڈ دا کنیکٹیوٹی، لیکن وین اٹ کمز ٹو US تو ہم ایک دم سے ادھر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی اسٹریٹجک ہماری غلطیاں ہیں جو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اگر ابھی ان کو فوری درست نہ کیا گیا تو اگلی پوری ایک دہائی
10 years ہم وہی پرائس پے کریں گے جو ہم پچھلی 2 دہائیوں سے کیے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, اور اس پہ بالکل بائی پارٹیزن ہو کے ساری پارٹیز کو بیٹھ کے ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے, تاکہ کل کو کوئی پولیٹیشین جب گورنمنٹ میں آتا ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ وہ آن بورڈ نہیں تھا. اور ویسے بھی اس طرح کے معاملے نیشنل کنسنسس سے ہی ہونے چاہیے. پاکستان کی مائیں, پاکستان کی بہنیں, پاکستان کے لوگ مزید اپنے پیاروں کو گنوانا نہیں چاہتے. اٹس آلریڈی ویری پینفل ٹو سی ینگ کیپٹنس, ینگ سولجرس, سٹیزنس, پولیس والے کس طریقے سے اپنی جانیں دے رہے ہیں. وی ہیو اے ہسٹری, لیکن اس کو اب چینج ہونا چاہیے. سی یو نیکسٹ ٹائم.